أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 21ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس پارے کا جو پہلا عنوان ہے آیت نمبر، یہ سورہ العنکبوت چل رہی ہے، تو جو پہلا عنوان ہے اس پارے کا آیت نمبر 45 سے جو اس پارے کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 55 تک، اس میں نبی علیہ السلام کی رسالت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو ان لوگوں کے اعتراضات تھے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا اور فرمائے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، اس سے پریشان نہ ہو، تلاوت کرے، وہ پڑھا کرے وہ جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے کتاب، نماز قائم کرے، بے شک نماز بے حیائی اور منکر سے منع کرتی ہے۔ کیسے بے حیائی اور منکر سے منع کرتے؟ اگر ہماری نمازیں حقیقی نمازیں ہو جائے تو یقیناً ہمیں روکے گی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اس آیت کی تفسیر، ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز اس کو بے حیائی اور منکرات سے نہ روکے تو اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ فلاں شخص بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان الصلاۃ لا تنفع الا من اطاعها، نماز نفع نہیں دیتی مگر اس بندے کو جو نماز کا کہنا بھی مانے۔ لہذا بندے کو آتا پتہ نہیں کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں، اس کو شعور ہی نہیں ہے، تو ایسی نماز بندے کو منع کیسے کرے گی؟ تفسیر قرطبی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر واقفیت اور سمجھ کے نماز پڑھتا ہو تو ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز میں اپنی اوپر لعنتیں بھیجے، تو جو بندہ اپنی نماز میں اپنے اوپر لعنتیں بھیجے تو وہ نماز اس کو بے حیائی اور منکر سے کیا منع کرے گی، وہ تو اور زیادہ منکرات میں جائے گا۔ مثلا اس نے لکھا ہے بندہ قرآن کی آیت پڑھتا رہے نماز میں، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور خود ظلم بھی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنی نماز میں یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر نعوذ باللہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو بندہ اپنی نماز میں اپنے اوپر اللہ کی لعنتیں بھیجے تو اس کی نماز کو ہدایت کیسے دے گی؟ اس کی نماز کو رہنمائی کیسے فراہم کرے گی؟ اس کی نماز کو بے حیائی اور منکرات سے بلا منع کیسے کرے گی؟ تو نماز منع کرے گی، لیکن اگر قواعد و ضوابط کے ساتھ واقعی حقیقی طریقے سے ہم لوگ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز ہماری اصلاح اور تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ساری برائیاں ہماری آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، لیکن نماز اگر صحیح طریقے سے ہو تو۔ ابو العالی ایک مفسر ہے، وہ فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ نماز کے اندر اگر 3 خصلتیں ہو تو پھر نماز یہ اپنا کام کرے گی، اگر 3 خصلتیں نہ ہو تو پھر وہ نماز ہی نہیں ہے، تو پھر نہ بے حیائی سے منع کرے گی نہ وہ منکرات سے منع کرے گی۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 خشیت خداوندی اللہ کا خوف، اور نمبر 3 اللہ کی یاد۔ اخلاص، اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد، تو یہ 3 خصلتیں ابو العالیہ فرماتے اگر کسی کی نماز میں ہے تو نماز کو منع کرے گی، نہ ہو تو نہیں کرے گی۔ اور ہماری نمازیں، ہمیں تو رکعت کی تعداد کا بھی پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پہلی رکعت میں پڑھا کیا تھا، اب دوسری رکعت میں کیا پڑھوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر
دوسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تسلی ہے کہ لوگوں کی چالوں سے پریشان نہ ہونا، آیت نمبر 56 سے 62 تک ہے۔ اور فرمائے اے میرے بندو، جن لوگوں نے ایمان لے، میری زمین تو وسیع ہے، اگر ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے، لوگ کرنے نہیں دے تو دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن عبادت خالص میری کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زمین اور علاقے کی محبت میں میری عبادت چھوڑو گے، نہیں، میری عبادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اگر ایک جگہ نہیں کر سکتے دوسری جگہ چلے جاؤ، لہٰذا آپ جگہ چھوڑ سکتے ہو لیکن میری عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ عبادت سے مراد اطاعت ہے، میری اطاعت نہیں چھوڑ سکتے۔ میری عبادت کے لیے گھر چھوڑ سکتے ہو، ماں باپ چھوڑ سکتے ہو، اپنی برادری چھوڑ سکتے ہو، پارٹی چھوڑ سکتے ہو، علاقہ چھوڑ سکتے ہو، شہر چھوڑ سکتے ہو، ادارہ چھوڑ سکتے ہو، فیکٹری اور کارخانہ چھوڑ سکتے ہو، ملازمت چھوڑ سکتے ہو، حکومت سے نکل سکتے ہو، لیکن میری عبادت نہیں چھوڑ سکتے۔ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمائے میری زمین تو وسیع ہے۔ پھر فرمائے ہر متنفس کو بالآخر موت کا مزہ چکنا ہے، ہماری طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان لے عمل صالح کی، ان لوگوں کو ہم جنت میں بالا خانے دیں گے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا کیا خوب اجر ہے۔ عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے صبر کی اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے کبھی پریشان نہ ہو، فرمایا کہ کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا رزق اٹھائے پھرتا ہو۔ اللہ سب کو رزق دیتا ہے تو اللہ تمہیں بھی دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے سوائے انسان کے، چیونٹی کے اور چوہے کے اور کوے کے۔ یہ 4 قسم کی مخلوق ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے، باقی کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ اور ان کے علاوہ کتنی مخلوق ہے، البتہ کہ کوے کو مخابی کہا جاتا ہے کیونکہ اپنی جگہ بھول جاتا ہے، جہاں رزق اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جمع کہاں کیا تھا۔ تیسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے۔ یہ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، جس بھی صورت ختم ہو جائے گی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین کو غیر آباد ہونے کے بعد کون آباد کرتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ۔ تو کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو پھر میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی کا اگر تو دار آخرت ہے، لیکن کاش کہ ان لوگوں کو علم ہوتا۔ اور حالت دیکھو ان لوگوں کی، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور پھر وہاں کوئی ناموافق حالات بن جاتے ہیں تو پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اسی سے خالص اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کو خشکی کی طرف لے جاتا ہے، ان کو بچا لیتا ہے، پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی حالت دیکھو۔ فرمائے کون ہے بڑا ظالم اس شخص ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے، کیا جہنم کافر لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ پھر فرمائے جو لوگ میرے دین کے خاطر مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، میں ضرور بھی ضرور ان کے لیے راستے کھولوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ روم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا جو مجموعی مضمون ہے، مکی صورت ہے، اور دوسری آیت غلبت الروم سے صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ مجموعی مضمون اس صورت کا کہ جو بظاہر نظر آتے ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو، اس پردے کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی طرح فکر آخرت بھی صورت کا مضمون ہے۔ ابتدائی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، جس میں نبی علیہ السلام کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ ظاہری حالات سے کبھی پریشان نہ ہو، حالات اچانک پلٹی کھا جائیں گے اور یہ حالات اللہ تبارک و تعالی تبدیل فرمائے گا۔ جس موقع پہ یہ ابتدائی آیات اتری تو اس موقع پہ جو قریبی علاقے میں روم کے لوگ تھے تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایرانی بادشاہ خسرو پرویز نے حملہ کیا تھا۔ رومی بھی عیسائی تھی، کتاب ماننے والے تھے، ان کی ریاست کو بھی تہس نہس کر دیا تھا، سب کچھ نیست نابود کیا تھا اس نے، وہ لوگ بھی مغلوب تھے۔ اور اس زمانے میں مسلمان حبشے کی ہجرت کر رہے تھے۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی کہ رومیان قریبی زمین میں مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن ان قریب یہ لوگ پھر غالب آ جائیں گے۔ کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ بضع کا لفظ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور فرمائے جس دن رومی دوبارہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی جشن منا رہے ہوں گے اپنے اس پہ فتح پہ اور اپنے غلبے کے اوپر۔ اب بظاہر نہ مسلمانوں کے لیے کوئی چانس تھا نہ رومیوں کے لیے تھا، تو حیران تھے لوگوں۔ اس لیے
ابی بن خلف جو کافر تھے، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط باندھی کہ اگر 3 سال میں آپ لوگوں کو فتح ملی تو پھر میں آپ کو 10 اونٹ دے دوں گا، اگر نہیں ملی تو آپ نے دینا ہوگا، شرط باندھی۔ ابوبکر صدیق نے جا کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بضع کا جو لفظ ہے 3 کو نہیں کہا جاتا، 3 سے لے کر 10 سال تک، تو 10 سال تک مدت بڑھائے اور اونٹوں کی تعداد 100 کر دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جا کے ان سے بات کی، اس نے کہا ٹھیک ہے 10 سال میں آپ لوگ اپنا غلبہ مجھے دکھائے۔ چنانچہ یہ لوگ مغلوب ہو گئے تھے، تو یہ 624 کا واقعہ ہے، 624 میں یہ لوگ سارے مغلوب ہو گئے تھے، مسلمانوں کی بھی دور دور سے کوئی غلبے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد سن 628 میں، یعنی 4 سال بعد، پھر خسرو بھی قتل ہو گیا، ان کا غلبہ بھی ٹوٹ گیا، ان کا زور بھی ختم ہو گیا، رومی بھی پھر سے غالب آ گئے، اور اسی سن میں مسلمان بدر کے اندر بھی جیت گئے اور کامیاب ہو گئے۔ تو چنانچہ شر جیتنے پر ابی بن خلف کے ورثہ 100 اونٹ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اونٹ ان سے لے لو، لیکن اس کو صدقہ کرو، کیونکہ شرط رکھتے وقت یہ شرط رکھنا جوا ہے، اور اس وقت جوا جائز تھا اور بعد میں حرام ہو گیا تھا، اس لیے فرمایا ان کے پاس تو نہ چھوڑے، دولت لے لے ان سے، لیکن اس کو چونکہ آپ استعمال بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جو اس وقت جائز تھا لیکن اب تو جائز نہیں ہے، لہذا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس کو آپ صدقہ کریں۔ 5واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، اس کے اوپر دلائل ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 40 تک۔ فرمایا اللہ نے شروع سے مخلوق کو پیدا کیا، نئے سرے سے پھر پیدا فرمائے گا، اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ جس دن قیامت قائم ہو جائے گی، حق تک رہ جائیں گے مجرم لوگ، ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارش ان لوگوں کا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے شرک سے یہ لوگ انکار کریں گے، اور پھر نیک عمل لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے، باغات دیں گے، کافر لوگوں کو جن لوگوں نے انکار کیا تھا عذاب کے اندر ان کو ڈالا جائے گا۔ پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلی گفتگو کی، اپنی قدرت کے اور اپنے وحدانیت کے اللہ تبارک و تعالی نے دلائل بنائے، پیش کیے۔ پھر یہ اس پارے کا جو 6واں عنوان ہے وہ آیت نمبر 41 سے لے کر 47 تک ہے، بدعملی اور اس کے اثرات، کہ جو برے اعمال لوگ کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کلیدی آیت ہے، اور دوستو، احباب اور خواتین اسلام اس کو غور سے سنیں کہ یہ جو دنیا کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو یہ خود بخود کبھی نہیں ہوتا، خود بخود اس کائنات میں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ داہریوں کا نظریہ ہے کہ خود بخود کچھ ہوتا ہوگا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ قرآن ہمیں بتاتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آیت نمبر 41 سورہ روم، کہ یہ جو خشکی اور تری کے اندر فساد ہے تو یہ انسانوں کی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، تاکہ اللہ ان کو بعض بدعملیوں کا نتیجہ چکا دے دنیا میں، شاید کہ وہ لوگ باز آ جائے۔ اب ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، ایک خدشہ کہ ہم سے زیادہ فساد تو اور ہم سے زیادہ بدعملی تو کافر لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہے، تو ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہے۔ تو یہ بات صراحتاً غلط ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، کیونکہ آزمائش صرف ایک غربت کا نام نہیں ہے، آزمائش صرف قتل و فساد کا نام نہیں ہے، سب سے بڑی آزمائش ان لوگوں کے لیے کہ ان کو ذہنی سکون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی ذہنی سکون غارت کر دی۔ اس وقت دنیا میں سالانہ 4 لاکھ بندے خودکشی کرتے ہیں، اور روزانہ تقریباً کوئی 2200 افراد خودکشی کرتے ہیں، ان میں 90% سے زیادہ کافر ہے۔ تو ابھی آپ لوگ بتائیں کہ جو خود اپنے آپ کو قتل کرے، ہمیں تو کوئی قتل کر رہا ہے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی پریشانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا سب سے بڑا عذاب ان لوگوں کے لیے ذہنی سکون نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، کیونکہ ذہنی سکون کس چیز سے ملے گا؟ قرآن نے نسخہ بتا دیا، اور ایسا مستند نسخہ کہ اس پہ عمل کرو تو دیکھو۔ فرمایا لا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر فرمایا گھومو پھرو زمین میں، دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزرے، ان میں سے اکثر لوگ مشرک تھے۔ 7واں عنوان توحید ہے، وہ بھی توحید ہے، آیت نمبر 48 سے لے کر 60 تک اس پہ صورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بیچتا ہے، پھر ان کے نتیجے میں اللہ بادلوں کو اٹھاتا ہے، اس کو آسمان کے اندر فضاؤں کے اندر پھیلا دیتا ہے جیسے اللہ چاہے، پھر اس کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، پھر سے اللہ تبارک و تعالی پانی برسا دیتا ہے۔ سب سے خوبصورت نظام اللہ کا
کچھ دن پہلے لاہور میں بارش برسائی ان لوگوں نے آلودگی ختم کرنے کے لیے، مصنوعی بارش، لیکن کہتے اس سے آلودگی اور بڑھ گئی، اور اس پہ خرچہ کتنا آیا؟ اللہ بغیر خرچے کی سارا انتظام کر لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو یہ بارش برسا دیتے اپنے بندوں میں سے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ لوگ مایوس تھے۔ دیکھو اپنے رب کے رحمت کے آثار کی طرف کہ اللہ مردہ زمین کو کیسے زندہ کر دیتا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ مضمون چلے گا اور اس پہ صورت ختم ہو جائے گی۔ پھر سورہ لقمان شروع ہو جاتی ہے، مکی صورت ہے، آیت نمبر 12 میں لقمان کا ذکر آئے گا، اور مرکزی عنوان اس صورت کا بھی وہی ہے جس طرح باقی صورتوں کا ہے، مکی صورتوں کا۔ پہلا عنوان اس صورت کا اور پارے کا 8واں عنوان قرآن کی حقانیت اور اللہ کی توحید ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 11 تک۔ فرمائے یہ واضح حکمت والی کتاب کی آیت ہے، اس میں ہدایت اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ محسن احسان کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کا جو 9واں مضمون اس پارے کا وہ لقمان کا قصہ ہے۔ یہاں پہ لقمان نبی تھے یا نہیں تھے؟ تو مفسرین حضرات کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، البتہ رجل صالح تھے۔ حکمت اللہ رب العزت نے اس کو دی تھی۔ حکمت کیا؟ حکمت کا معنی دین کا فہم، اللہ نے معاملہ فہمی، دین کا فہم۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت کا راز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیوں اتنا، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو حکمت دی، تو کہتے اس نے کہا غضی بصری و کفی لسانی و عفت طعمتی و حفظی فرجی و قولی بصدقی و وفائی بعہدی و تکرمتی ضیفی و حفظی جاری و ترکی ما لا یعنینی فذاک الذی سیرنی الی ما ترى۔ ابن کثیر۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت اور دانش کی وجہ کیا ہے، اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس نے فرمایا میں اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہوں، زبان کی حفاظت کرتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، وعدہ پورا کرتا ہوں، اپنے مہمان کی عزت کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہوں، اور ہر ایسی چیز کو نظر انداز کرتا ہوں کہ جو لا یعنی ہو، یعنی جس کو لغو کہا جاتا ہے۔ اسی نے شاید مجھے اس درجے تک پہنچایا ہوگا۔ لقمان کو چونکہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور ان کی طرف موسوم ایک کتاب بھی اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود تھی، لقمان حکیم کا ایک صحیفہ تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم تو لقمان کو بھی مانتے، تم تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے، لیکن ان کی باتیں نہیں مانتے۔ لقمان نے تو اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، شرک ظلم عظیم ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ جب اس کی ماں تکلیف کے ساتھ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا لیتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو دودھ سے چھڑاتی ہے، اس میں 2 سال کا عرصہ لگتا ہے، تو رب فرماتے ہیں میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے ماں باپ کا بھی میری طرف تمہیں پلٹنا ہے، اور اگر وہ تم پہ زبردستی کریں، ماں باپ کی میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرو، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اگر آپ کا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، پھر وہ ایک چٹان کے اندر پڑا ہو یا آسمان اور زمین میں کہیں گم ہو گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، میرے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، جو پریشانی آ جائے گی اس پہ ثابت قدمی دکھاؤ۔ بے شک یہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، اپنی آواز پست رکھو، بے شک بری آواز گدے کی آواز ہے۔ تو لقمان کی تو یہ نصیحتیں تھی، اسی پہ عمل کرو۔ اس پارے کا جو 10واں عنوان ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ذریعے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 34 تک کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے؟ اللہ نے کلی چپی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دی، اور کتنی نعمتیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے۔
لیکن جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کے نازل کردہ حکم کی پیروی کرو تو کہتے ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے۔ یہ شیطان ہے کہ جو ان لوگوں کو غلط راستوں کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ نے اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو کہیں گے اللہ نے، تو کہا الحمدللہ۔ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اللہ کی ہے تمام مخلوق جو آسمان اور زمین میں ہے، اللہ غنی اور لائق حمد ہے۔ اگر زمین کے درخت سارے قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے، اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات یا معلومات یا اللہ کی حکمتوں کو گن نہیں سکو گے تم۔ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا تو ایک جان جیسے ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اس نے سورج اور قمر کو ایک نظام کا پابند بنائے ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری اور اس بات کی دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے اور جن کو تم بلاتے ہو جھوٹ اور باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگ و برتر ہے۔ پھر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا مضمون بھی تقریباً وہی ہے۔ پہلا عنوان اس صورت کا اور اس پارے کا 11واں عنوان وہ قرآن اور توحید ہے۔ فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب، یہ نازل شدہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، رب العالمین کی طرف سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اس نے اپنی طرف سے بنایا، نہ نہ نہ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا آئے نہیں ہے، تاکہ لوگ ہدایت پہ آ جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمین کو 6 دن کی موسمی مدت میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے زمین تک دنیا کے سارے معاملات کی تدبیر اللہ خود ہی کرتا ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلے چھپے سے واقف ہے، غالب اور مہربان ہے۔ وہ جس نے جو چیز بھی بنائی تو خوب ہی بنائی، اور انسان کی خلقت کا آغاز اللہ نے مٹی سے کیا، پھر اس کے نسل کو پانی کے حقیر قطرے سے کیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ پھر فرمایا تمہیں موت کا وہ فرشتہ موت تمہیں دے گی جو تمہارے اوپر مقرر ہے، پھر تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جاؤ گے۔ اس صورت کا دوسرا عنوان اور پارے کا 13واں عنوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ ہے، 23 سے لے کر 30 تک، اور اسی پہ صورت ختم ہو جائے گی کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اس کی بھی اسی طرح لوگوں نے مخالفت کی، لہٰذا آپ شک میں نہ ہو رب سے ملنے کے حوالے سے۔ ہم نے اس کو ہدایت بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے، ہم نے ان میں بھی ائمہ اور پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے صبر کیا، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن لوگوں کے اختلاف میں۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور آیت نمبر 20 میں الاحزاب کا لفظ آئے گا تو وہی سے صورت کا نام لیا گیا ہے۔ مرکزی مضمون اس صورت کا وہ احزابی ہے، غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر 27 تک احزاب بھی آئے گا، اس میں بنو قریظہ کا غزوہ بنو قریظہ بھی آ جائے گا۔ پہلے احزاب کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ ربیع الاول سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ لوگ مدینہ منورہ کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے تھے، حملے کی تیاری۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور اصل محرک اس کا بنو نذیر تھے جو یہودی تھے۔ انہوں نے جا کے پوری دنیا کے اندر کافروں کو اکٹھا کیا مسلمانوں کے خلاف ہو۔ تو سن 5 میں نبی علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا تھا، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تیاری کے لیے، مقابلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اور مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم خندق کی کھدائی کرتے ہیں۔ تو ایک طرف مدینہ منورہ کے اندر باغات تھے، ایک طرف پہاڑی تھی، اور یہ تیسری طرف تھی کہ جہاں دشمن کے آمد کا راستہ کھلا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق کھدائی کی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کھدائی میں شریک تھے۔ تقریباً
5-6 دن یا ایک روایت کے مطابق یعنی 6 سے لے کر 20 دن تک اس میں روایات آتے ہیں کہ اتنے دن اس کی کھدائی میں لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی موجود تھے، 3000 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کھدائی میں شریک تھے۔ حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ لوگ صحابہ کرام بھی اشعار پڑھتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا لقینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ اسی طرح فرماتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ بہرحال وہ لوگ 10,000 کی تعداد میں آئے، ان لوگوں نے محاصرہ کیا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ یہ سخت اضطراب کی حالت میں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا جو لشکر تھا وہ 10,000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان 3,000 کی تعداد میں تھے۔ بہرحال ان لوگوں کا یہ محاصرہ جاری رہا، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ 25 دن تک ان لوگوں کا محاصرہ جاری رہا، اور اکا دکا واقعات بھی اس میں ہو گئے، لیکن کوئی بڑا معرکہ اس کے اندر پیش نہیں آیا تھا۔ منافقوں کی سرگرمیاں بھی تھی، بنو قریظہ نے بھی عین موقع پہ وعدہ توڑ دیا تو ان لوگوں کا ساتھ دیا تھا۔ بہرحال سخت مشکل حالات جن کا اس صورت کے اندر بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، اگر فارغ وقت ہو تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھے، تفہیم القرآن سے پڑھے یا سیرت کے اندر سورہ جو غزوہ احزاب ہے اس کا مطالعہ کرے۔ بالآخر جب 25 دن کا محاصرہ ہوا، کیونکہ وہ 10,000 لوگ تھے، ان کا خرچہ اٹھانا بھی مشکل تھا، اور خندق سے چونکہ پہلی دفعہ ان لوگوں کا واسطہ پڑا تو ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ آگے خندق ہوگا۔ اتنے طویل عرصے کی ٹھہرنے کے لیے بھی وہ لوگ انتظام کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ جو 10,000 لوگ تھے تو روزانہ 10 اونٹ کٹتے تھے ان لوگوں کے لیے، تب جا کے ان کا گزارا ہوتا تھا، تو ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی تھی، ادھر پار نہیں کر سکتے تھے خندق کو۔ پھر آخری رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز ہوا بھی چلائی، جس سے اس کے خیمے بھی اکھڑ گئے، جن کے برتن بھی سارے گر گئے۔ پھر وہ لوگ واپس گئے بغیر کسی ہدف حاصل کرنے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمائے، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ اب اس سال کے بعد قریش پھر کبھی حملہ کرنے کی سکت نہیں رکھ سکیں گے، اس کے بعد حملہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ مبارک میں 2 پتھر باندھے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ہم نے ایک پتھر باندھا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندھے تھے، اور نبی علیہ السلام کے سینے پہ گنے بال تھے، اتنی گرد اور مٹی اڑ گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اس گرد کے اندر چھپ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے واپس آئے تو بنو قریظہ جو یہودی قبیلہ تھا، ان لوگوں نے چونکہ موقع پہ وعدہ خلافی کی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اب جا کے ان کا محاصرہ کرے۔ سب سے پہلے حضرت علی پہنچے، پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کے گئے، اور 3 ہفتے یا 1 مہینے تک ان لوگوں کا محاصرہ جاری رہا، اپنے قلعے کے اندر موجود تھے، اتر نہیں رہے تھے۔ بالآخر قبیلے اوس کے سردار جو خندق میں زخمی بھی ہو گئے تھے، حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے پہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے ان کے بالغ مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے، عورت اور بچوں کو غلام بنایا جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنایا، مرد سارے قتل ہو گئے جن کی تعداد 600 یا 500 تھی، باقی سب کو غلام بنایا گیا، اور ان کے قلعے سے 1500 تلواریں، 300 زرے، 2000 نیزے، 1500 ڈالیں برآمد ہوئی، جو ان لوگوں نے کفار کی مدد کے لیے اسلحہ اکٹھا کیا تھا، لیکن اس میں ان لوگوں کو ناکامی ہوئی۔ تو غزوہ بنو قریظہ کا بھی اس کے اندر تذکرہ ہے۔ یہ آیت نمبر 27، پھر اس پارے کی آخری 3 آیتیں رہ جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق 22ویں پارے سے ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر 22ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ ان 3 آیات کو بھی ملا کے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔